السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کی آن لائن کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس کے لیے آپ مکمل طور پر تیار ہیں۔ کیوں تیار ہیں نا؟ ماشاء اللہ۔ ہاں تو بچوں، سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ آپ کی نصابی کتاب میں ان کی یہ غزل رکھی گئی ہے۔ کون ہے یہ؟ ہاں بالکل صحیح، یہ کرناٹک کی مشہور شاعرہ اور نثر نگار شائستہ یوسف ہیں۔ آج ہم شائستہ یوسف کی لکھی یہ غزل جو ہماری نصابی کتاب میں شامل ہے اسے پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ متوجہ ہو کر آج کی اس کلاس کو سماعت فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 24 ہے اور صفحہ نمبر 98، غزل شائستہ یوسف۔ سب سے پہلے آئیے آج کی شاعرہ شائستہ یوسف سے متعارف ہو جائیں۔ شائستہ یوسف نام 15 جون 1951 کو ممبئی میں پیدا ہوئی۔ والد کا نام سید عبد الرحمن تھا۔ عزیز بچوں، آپ جانتے ہیں ممبئی جو ریاست مہاراشٹر میں ہے اور ممبئی آج کی شاعرہ شائستہ یوسف کی جائے ولادت ہے۔ پھر انہوں نے بنگلور یونیورسٹی سے MA کیا۔ آپ نے ممبئی یونیورسٹی سے فلسفہ یعنی فلسفی میں MA کیا اور سائیکالوجی میں، نفسیات کہتے ہیں سائیکالوجی کو، اس میں MA کیا۔ اس کے علاوہ ٹمکور یونیورسٹی سے LLD یعنی ڈاکٹریٹ آف لا کی ڈگری حاصل کی۔ پھر آپ اختلاف، نیا ادب، میراث، سوغات، چوتھا دور کے مدیر رہیں۔ ایک اور کتاب آپ کے سامنے ہے، آنے والے کل کی کہانیاں۔ یہ دراصل آپ کی ترجمہ کردہ کہانیوں کا مجمع ہے۔ ان کے شعری تصنیفات میں گلِ خودرو اور سونی پرچھائیاں شامل ہیں۔ گلِ خودرو کے لیے کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور نے انہیں انعام سے نوازا۔ وہاں دیکھیے وہ سند ہے جو انہیں کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور سے حاصل ہوئی۔ پھر یاد رفتگاں محمود ایاز ان کا نثری کارنامہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، شائستہ یوسف ایک شاعرہ ہونے کے علاوہ اچھی نثر نگار بھی ہیں اور یہ اس کا ثبوت ہے۔ یاد رفتگاں جو ہے وہ محمود ایاز پر لکھی ہوئی ایک نثری کتاب ہے۔ تو ان کی مجموعی شعری خدمات کو سراہتے ہوئے کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور نے بھارت جیوتی ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا۔ ہاں تو بچوں، اب اس تعارف کے بعد آپ کی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس غزل کو آپ خود شاعرہ کی زبانی شائستہ یوسف سے سنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت لطف آئے گا۔ بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں۔ بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں۔ روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، اور کیا دنیا سے میں شکوہ کروں۔ روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، اور کیا دنیا سے میں شکوہ کروں۔ بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں۔ بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں۔ آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے، آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے، کب تلک میں درد سے روتی رہوں،
کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، آسماں کے خوف سے آزاد ہوں، کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، آسماں کے خوف سے آزاد ہوں، گھل گئی مٹی میں میری چادریں، گھل گئی مٹی میں میری چادریں، تو اگر چاہے تو میں دل میں رہوں، کھل گئی مٹی میں میری چادریں، تو اگر چاہے تو میں دل میں رہوں، ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے، ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے، کیسے میں دریا کا رستہ روک لوں، ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے، کیسے میں دریا کا رستہ روک لوں، کیسے میں دریا کا رستہ روک لوں، بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں۔ شکریہ۔ ہاں تو بچوں، ابھی آپ شاعرہ شائستہ یوسف کی زبانی انہی کی لکھی یہ غزل جو ہماری درسی کتاب میں شامل ہے سن رہے تھے۔ میں اس کے لیے شاعرہ کا ممنون ہوں، اور اس کے علاوہ محمد کفایت اللہ اردو معلم قوت الاسلام بنگلور کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ریکارڈنگ کو مجھ تک پہنچایا۔ ہاں تو بچوں، اس غزل میں ایک خصوصی بات ہے۔ کیا خصوصیت ہے دیکھیے، چونکہ غزل کا ہر شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف قافیے ہیں، یہاں غزل میں ردیف نہیں ہے۔ قافیے کیا ہیں؟ لوں اور کروں قافیہ ہے، یعنی رائمنگ ورڈسنگ۔ پھر دوسرے شعر میں بھی کروں قافیہ ہے، اس کے بعد سکوں، رہوں، ہوں، اور آخر میں لوں، یہ جو ہیں ہم قافیہ الفاظ ہیں، اور اس غزل میں ردیف نہیں ہے۔ ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ اسی غزل کو ترنم سے بھی ایک مرتبہ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں، بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، اور کیا دنیا سے میں شکوہ کروں، اور کیا دنیا سے میں شکوہ کروں، بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں، میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں، آ کے میرے آنسوؤں کو پونچھ دے، کب تلک میں درد سے روتی رہوں، کب تلک میں درد سے روتی رہوں، کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، آسماں کے خوف سے آزاد ہوں، آسماں کے خوف سے آزاد ہوں، گھل گئی مٹی میں میری چادریں، تو اگر چاہے
تو میں دل میں رہوں، تو اگر چاہے تو میں دل میں رہوں۔ ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے، کیسے میں دریا کا رستہ روک لوں، کیسے میں دریا کا رستہ روک لوں۔ دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں، بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس غزل کو ترنم سے سن رہے تھے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب چلیے ہر ایک شعر کو ہم تفصیلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہلا شعر ہے غزل کا، بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں۔ جب بھی کوئی شعر آپ کے سامنے آتا ہے تو اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شعر میں موجود جو اہم الفاظ ہوتے ہیں اس کے معنی معلوم کر لیں۔ دیکھیے اس شعر میں سمجھتا ہوں 3 ایسے الفاظ ہیں، ایک بندگی، دوسرا ڈھنگ اور تیسرا دار، جس کے معنی معلوم کرنا ضروری ہے ورنہ شعر کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندگی کے معنی کیا؟ اطاعت کے، فرما برداری کے۔ ڈھنگ کے معنی طور، طریقہ، سلیقہ، یہ ڈھنگ کے معنی۔ دار کے معنی پھانسی یا سولی۔ عزیز بچوں، اس شعر میں شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں۔ بچوں آپ جانتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر مان لیں، اس پر عمل کریں، اور ہمارے اندر یہ عقیدہ ہو کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا فیصلہ بھی اللہ کرتا ہے، ہماری موت کا فیصلہ بھی اللہ کرتا ہے۔ جب یہ یقین ہمارے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے، اگر ہمیں مرنا بھی پڑے، سولی پر چڑھنا بھی پڑے، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے حضور میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے شاعرہ یہی کہہ رہی ہیں، بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں۔ اگر اس کا مختصر خلاصہ دیکھنا چاہیں تو اس طرح آپ امتحان میں بھی لکھ سکتے ہو۔ اب دوسرا شعر دیکھیے، روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، اور کیا دنیا سے میں شکوہ کروں۔ اس کے اہم الفاظ جس کے معنی جاننا ضروری ہیں، ایک روگ اور دوسرا شکوہ۔ روگ کے معنی کیا؟ ایک تو بیماری کے ہیں اور دوسری بری عادتوں کو بھی ہم روگ کہتے ہیں۔ شکوہ کے معنی شکایت، گلہ۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ روگ یعنی بیماریاں یعنی برائیاں جو دنیا بھر میں موجود ہیں اسے میں نے اپنا لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز مجھے مل جائے، دنیا کا عیش و آرام مجھے مل جائے۔ اگر اس طرح اپنے نفس پر قابو نہ پاتے ہوئے، جائز ناجائز کا احساس تک نہ کرتے ہوئے، اگر میں ہر چیز کو اپنے اندر اتار لوں، ہر بیماری کو، ہر بری عادت کو سیکھ لوں، اس کے بعد دنیا سے گلہ کروں، اس کے بعد دنیا سے شکوہ کروں، تو اس کا حاصل کیا ہو سکتا ہے؟ اب تیسرا شعر دیکھیے،
بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں۔ اس شعر کے جو اہم الفاظ ہیں، یہ ایک تو ہے شفاف اور دوسرا ہے غلاظت۔ شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ، صاف، نہایت صاف، پاک۔ غلاظت گندگی یا برائی۔ اس شعر میں شاعرہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ اے خدا، یہ ایک شفاف سا دریا، یہ ایک شفاف سی ندی میرے لیے بھیج دے تاکہ میں اپنی غلاظت اس میں دھو سکوں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں ندیاں نہیں ہیں جس میں ہم غلاظت دھو سکیں؟ پھر کیا بات ہے کہ ایک الگ سا دریا شاعرہ یہاں چاہتی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس شفاف سی ندی کی مدد سے اپنی ظاہری نہیں بلکہ اپنی باطنی غلاظت کو دھونا چاہتی۔ باطنی غلاظتیں کیا ہیں؟ روح کی غلاظتیں ہو سکتی، اپنے ذہن کی غلاظتیں ہو سکتی، اپنے دل کی غلاظتیں ہو سکتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہمارے اندر موجود ہوتی۔ اب چوتھا شعر، آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے، آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے، کب تلک میں درد سے روتی رہوں۔ عزیز بچوں، آپ جانتے ہیں غزل کیا ہے؟ محبوب کی باتیں، محبوب سے باتیں کرنا غزل کہلاتی ہے۔ اس شعر میں بھی شاعرہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں کب سے میں درد سے روتی رہوں، ایک زمانے سے میں درد میں مبتلا ہوں، ایک زمانے سے میں اکیلے درد کو سہ رہی ہوں اور رو رہی ہوں، اب مجھے تمہاری ضرورت ہے، آؤ اور آ کر میرے آنسوؤں کو پوچھ دو، مجھے تمہارے سہارے کی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تمہارا سہارا مجھے مل گیا تو میں زندگی بھر کی تکلیفوں کو برداشت کر لوں گی، تمام تر دردوں کو سہ لوں گی۔ پانچواں شعر، کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، آسماں کے خوف سے آزاد ہوں۔ کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، اس کے جو اہم الفاظ ہیں دیکھیے، ایک تو ہے عرش، عرش کے معنی آسمان، بے باکیاں، بے باک کی جمع بے باکیاں یعنی بہادری، خوف کے معنی ڈر۔ عزیز بچوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ آسمان ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد معلوم ہوا کہ آسمان جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ دراصل ایک قسم کا غبار ہے، ایک دھواں ہے جو ہمیں آسمان کی طرح نظر آتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان پر رہتا ہے، جبکہ اللہ کہاں رہتا ہے؟ ہمارے دل کے قریب، ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، لیکن ہم سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر بیٹھ کر آسمانی بلائیں نازل کرتا ہے جو ہمیں تکلیف میں ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، جو بجلی کڑکتی ہے، اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا کہ بجلی کے کڑکنے سے، بجلی کے چمکنے سے ہوا میں نائٹروجن فکسیشن ہوتا ہے جو جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جب سونامی آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، یہ بھی ہماری تباہی کے لیے نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سونامی زلزلوں کی وجہ سے جو پہلے ہوا کرتے تھے، جو اب بھی ہوتے ہیں، اس کی مدد سے آج ہمیں معدنی کوئلے کے ذخائر ملتے ہیں۔
اور پیٹرولیم کے ذخائر ملتے ہیں جو ہماری آج کی تیز رفتار زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں. ٹھیک ہے. جب سیلاب آتا ہے، جب باڑھ آتی ہے تو اطراف کی زمینیں جو ہیں زرخیز ہو جاتی ہیں، جس سے ہماری کاشتکاری میں آسانی ہوتی ہے. یہ اس دنیا کے چلانے کا نظام ہے. اسے یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ یہ آسمانی بلائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر کی شکل میں ہمارے اوپر نازل ہو رہی. اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو کیوں تکلیف میں ڈالے گا. چھٹا شعر ہے، گھل گئی مٹی میں میری چادریں. گھل گئی مٹی میں میری چادریں، تو اگر چاہے تو میں دل میں رہوں. اس میں جو ایک لفظ ہے گھل گئی، گھل جانا کیا ہے؟ گھل جانا کے معنی تحلیل ہو جانا، سڑ گل جانا، ڈیکمپوز ہو جانا. یہاں شاعرہ کہتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کفن جو ہے وہ مٹی میں گھل جاتا ہے، میرا جسم جو ہے وہ بھی مٹی میں تحلیل ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے، انسان مرتا ہے، اس کی یادیں نہیں مرتی. انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے. کہاں زندہ رہتا ہے؟ چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. ساتواں شعر، ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے. ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے، کیسے میں دریا کا رستہ روک لوں. اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، پورے آسان ہیں. لیکن شاعرہ یہاں اس شعر میں کہتی ہیں کہ ہر طرف اس دنیا میں جہاں بھی دیکھیں برائی کا دور دورہ ہے. ہر طرف انسانیت پر حیوانیت غالب آ رہی ہے. لیکن یہاں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے خدا، میں دیکھ رہی ہوں کہ چاروں طرف کالی ہوا کا زور ہے، شیطانی سوچ کا زور ہے، اور اسی ہوا میں، اس برائی میں سارے لوگ بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں ان برائیوں کو کیسے روک سکوں. اے اللہ، تو ہی کوئی راستہ دکھا دے تاکہ میں اس دنیا سے برائی کو ختم کروں. چند سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کو ایک ایک جملے میں بتانے ہیں، فوراً بتاتے جائیے. بہت آسان ہے. بندگی کا ڈھنگ کس طرح سیکھنا چاہیے؟ کیا ہے جواب؟ ہاں بالکل صحیح. بندگی کا ڈھنگ اس طرح سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں پھانسی پر بھی چڑھنا پڑے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کریں. دوسرا سوال ہے، شاعرہ دنیا سے شکوہ کیوں کرنا نہیں چاہتی؟ شاعرہ خود اپنے روگ پال رکھے ہیں، اس لیے وہ دنیا سے شکوہ کرنا نہیں چاہتی. تیسرا سوال، کس کی بے باکیاں کھل گئی ہیں؟ کس کی بے باکیاں کھل گئی ہیں؟ کس کی؟ بالکل صحیح، عرش کی بے باکیاں کھل گئی ہیں. پھر شاعرہ کی چادریں کس میں گھل گئی ہیں؟ شاعرہ کی چادریں مٹی میں گھل گئی ہیں. پھر اس کے بعد شاعرہ دریا کا رستہ روک لینے سے کیوں خاسر ہے؟ شاعرہ دریا کا رستہ روک لینے سے کیوں خاسر ہے؟ شاعرہ دریا کا رستہ روک لینے سے اس لیے خاسر ہے کیونکہ ہر طرف کالی ہواؤں کا زور ہے. ہاں تو بچوں، ایک دوسری مشق ہے. یہاں 6 الفاظ ہیں، ان الفاظ کے آپ کو ازداد بتانے ہیں. ڈھنگ، شفاف، درد، عرش، کالی، آزاد. ڈھنگ کی ضد کیا ہے؟ بے ڈھنگ. شفاف، کثیف. درد، جی لطف. عرش،
فرش، کالی، اجلی، آزاد، قید۔ اسی طرح ایک اور مشق ہے، یہاں دیکھیے، درج ذیل جملوں کی مدد سے خط کشیدہ الفاظ کی جنس بتائیے۔ اب یہاں دیکھیے، سرخ دائرے میں موجود الفاظ کے مترادفات بتائیے۔ دنیا کے لیے اور کون سا مترادف لفظ ہے؟ دیکھیے، جہاں، فضا، دین، آخرت۔ صحیح کیا ہے؟ جہاں۔ اسی طرح دوسرا سوال دیکھیے، بندگی۔ بندگی کا مترادف کیا ہے؟ آزادی، زندگی، اطاعت، ترقی۔ کون سا ہے؟ جی بالکل صحیح، اطاعت۔ اب مضمون نویسی پر چند باتیں ہم آج معلوم کر لیں۔ مضمون نویسی کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اسے کس طرح لکھا جاتا ہے، امتحانی نقطہ نظر سے بھی یہ اہم ہے۔ مضمون نویسی کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزوں الفاظ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ تحریر کرنا کہ پڑھنے والا اس کو بآسانی سمجھ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، ہر حصے کو نئے پیراگراف سے شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 3 حصے کون سے ہیں؟ ایک تمہید، دوسرا نفس مضمون، تیسرا اختتام۔ تمہید کیا ہے؟ تمہید مضمون کا پہلا اور اہم حصہ ہے۔ اس میں اصل موضوع سے متعلق کچھ لکھنے سے پہلے چند پر اثر اور زوردار جملے اس طرح لکھے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والوں کا ذہن اصل موضوع کی طرف راغب ہو اور دلچسپی بھی بڑھے۔ یہاں دیکھیے بچوں، 2 عنوانات پر مضامین دیے گئے ہیں، لہٰذا آپ اپنی نوٹ بک میں اسے نوٹ کر لیں، امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے۔ ایک علم کی اہمیت، دوسرا کفایت شعری۔ ہاں تو بچوں، اب آخر میں اعادہ کے طور پر چند سوالات کوئز کی شکل میں ہیں۔ موضوع کے متعلق اپنے خیالات کو تسلسل کے ساتھ تحریر کرنا کہلاتا ہے۔ یہ مضمون، بی مکتوب، سی ڈرامہ، ڈی حکایت۔ کیا ہے صحیح جواب؟ جی مضمون۔ دوسرا، یہ مضمون کا پہلا اور اہم حصہ ہے۔ کون سا ہے؟ دیکھیے، اختتام، نفس مضمون، تمہید، الخاب۔ جی تمہید جو ہے یہ مضمون کا پہلا اور اہم حصہ ہے۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہے۔ شروع، اختتام، تمہید، نفس مضمون۔ کون سا ہے آخری حصہ؟ جی اختتام، بالکل صحیح۔ پھر ایک اور سوال، مضمون کا سب سے طویل حصہ ہے، طویل مانے لمبا حصہ، بڑا حصہ، تمہید، اختتام، نفس مضمون، موضوع۔ جی بالکل صحیح، نفس مضمون۔ یہاں آخر میں ایک گھریلو مشق ہے، ریاست کرناٹک کے کوئی 5 شعراء کا تعارف لکھیے، لکھ سکتے ہیں نا؟ اپنی پسند کے کوئی 25 اشعار اپنی بیاض میں لکھیے اور انہیں زبانی یاد کیجیے، اور ان 2 عنوانات پر تفصیلی مضمون لکھیے، ایک ماحول کی حفاظت اور دوسرا موبائل فون کے فائدے اور نقصانات۔ ٹھیک ہے؟ ہاں تو بچوں، سب سے پہلے آپ اپنا اور اپنوں کی صحت کا خاص خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔